إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج یکم شعبان بروز بدھ ہجری 1444 کا سن چل رہا ہے. 22 فروری 2023 عیسوی سن یہ اس کی تاریخ ہے. مبارک مہینہ چل رہا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے کی مجلس میں آئیں گی. صرف اشارتاً کوئی پہل کر لے تو اس کے حق میں اور اس کے طفیل میں ساروں کے حق میں بہتر ہوگا. یہ کہہ دیتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے اس میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا. صحابہ نے دیکھا، ازواج مطہرات نے دیکھا، اخیر کار امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، آپ اس میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے عائشہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العلا کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور نصف شعبان کی وہ عظیم رات ہوتی ہے. خدا اعمال کو دیکھ کر زندگی کے، روزی کے، آنے والے دنوں کے فیصلے کرتے ہیں. کیوں نہ ہو میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو میں اس کی محبوب عبادت کے اندر مشغول رہوں جو عبادتوں میں روزہ کہلاتی ہے. اس لیے اشارتاً یہی ایک پیغام دیا جاتا ہے، آج ہی سے اپنے معاملات کو کچھ سمیٹو، کم کرو، اطاعت اور عبادات اور اذکار اور تلاوت میں زیادتی کرو، اور چن چن کر کے جو طبیعتوں میں سستی، غفلت، کوتاہی، گناہ، کمزوریاں ہیں ان کو کم کم کرتے کرتے رمضان کے پہلے ختم کرو. یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے. پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت عمل کے اور ذات کے طفیل ہم تماموں کو اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کر کے رمضان کو پا کر اللہ کی رضا پر جینا مرنا اللہ نصیب فرمائے.
ہمارے عنوان سیرت طیبہ کے چل رہے ہیں۔ قدرتی طور پر عجیب تماشا ہے کہ معراج النبی کا موقع آ گیا اور ہمارا نظام ترتیب وہاں پہنچ گیا۔ کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، لیکن پھر بھی اس کڑی کو جوڑ کر آج اس عنوان کو شروع کرتے ہیں جو گزشتہ مجلس میں مقام طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قاعدہ سے لے کر رجب المرجب تک دعوت اللہ قرآن کا پیغام پہنچاتے رہے اور کثرت سے تل ملاتے بھی رہے، روتے بھی رہے، اللہ کی طرف توجہ کرتے بھی رہے کہ ایسے حال میں اکیلا رہ گیا، میرا کوئی یار و مددگار نہیں رہا جو مجھے پوچھنے والا ہو۔ رب العلا کو عرش پر جوش آ گیا، رحمت کو ابال آ گیا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ یہ دنیا والے آج آپ کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں، انصاف ہمارے پاس ہے۔ آپ کا مقام تو بہت بلند اور بالا ہے، آ جائیے اور جنتی براق پر سوار ہو کر کے ہم اپنی ملاقات کا شرف آپ کو بخشیں گے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ خدا کے قرآن نے اعلان فرما دیا، کتنا پاک ہے وہ پروردگار جو رات کے تھوڑے حصے میں اپنے ایک پیارے بندے کو سفر کروایا۔ ایک ہے اسرا کا سفر، ایک ہے معراج کا سفر۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اسرا کا اشارہ مل رہا ہے۔ لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس سفر مبارک کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں۔ پہلی چیز، برکتیں اور رحمتوں سے اس سفر کو اور ان جگہوں کو بھر دیا ہے، یہ اللہ نے دکھلایا۔ دوسری چیز، بندوں اور بندیوں کے اعمال کا نتیجہ بھی اللہ نے کھول کر رکھ دیا اور آپ کو مشرف کروا دیا۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک سب سے بہتر، سب سے حق اور سچ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو عنوان تفصیل کے ساتھ شروع کرنے کے پہلے ہی دو چیزیں بولتا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے۔ ایک چیز ہے سفر معراج، اور ایک چیز ہے سفر معراج کا تھوڑے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر کے آنا۔ پہلا نمبر سفر معراج، اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے زمینی سفر،
ایک ہے آسمانوں کا سفر. زمینی سفر کون سا ہے؟ مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ جانا، مدینہ طیبہ سے مدین جانا، مدین سے کوہ طور جانا، کوہ طور سے بیت اللحم جانا، بیت اللحم سے بیت المقدس مسجد اقصی جانا. یہ جو سفر ہے زمینی براق پر سوار ہو کر کے آپ نے کیا، شرع کی اصطلاح میں، اسلام کی زبان میں اس کو اسرا کہتے ہیں. معراج ہی کا سفر ہے لیکن یہ زمینی سفر ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں. پھر زمین کا سفر وہ بیت المقدس میں ختم ہو کر کے آپ آسمانوں پر چلے گئے. پہلا آسمان 1000 لاکھوں میل، دوسرا آسمان، وہ آسمان سے دوسرا 500 میل کی مسافت تیز عربی گھوڑا دوڑے، اتنی لمبی مسافت. پھر ویسے تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتوں آسمانوں کے اندر اتنا لمبا فاصلہ، یہ سفر. پھر اس کے بعد بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت بیت المعمور کے اوپر. پھر اس کے بعد تخت رفرف کا سفر اللہ کے عرش پر. پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی، کعبہ قوسین و ادنا، اس سے بھی قریب، اس سے بھی آگے، کتنا آگے اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت حق جل مجدہ عم نوالہ، اللہ جل جلالہ و شانہ جلوہ افروز ہیں، وہاں تک آپ چلے گئے. سبحان اللہ. ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، تحفے تحائف مل گئے. اور آپ جب وہاں سے واپس آئے، پھر آپ عرش پر آئے. اس کے بعد تخت رفرف سے سدرہ پر آئے، بیت المعمور پر آئے، 7 آسمانوں کا سفر طے کیا، بیت المقدس آئے. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مکۃ المکرمہ آئے. یہ سارا کے سارا سفر ہزاروں اور لاکھوں میل کا کتنی دیر میں طے کیا؟ لکھا ہے بعض علماء نے کہ ام ہانی کے مکان سے اٹھ کر آپ نکلے تو آپ کے سر پر جو عمامہ تھا، پگڑی تھی، اس کا شملہ وہ ٹہنی میں اٹک گیا. آپ نے کھینچ کر نکالا تو وہ ٹہنی ہلنے لگی. ٹہنی کو کھینچو تو ہلنے لگتی ہے. اب وہ ہل رہی تھی، سارا سفر طے کر کے واپس آئے تو وہ ہلنے کے بند ہونے کے قریب پہنچی، ابھی کچھ ہل ہی رہی تھی. کتنا وقت ہو سکتا ہے میرے آپ کے درمیان؟ شاید 1 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ سے بھی کم، اتنا دیر ہو سکتا ہے. اور یہ لاکھوں میل کا سفر. شکال تو کرنے والے، زیادہ دنیاوی تعلیم انگریز بے ایمانوں کا سبق پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کی ہوا میں رہ کر، صحبت میں رہ کر، کچھ بھولے بھالے ایمان والے بندے بندیوں کے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ جدید دور جو ترقی کر رہا ہے، ذرا ایمان کی آنکھ کو کھولو، مسئلہ خود بخود سمجھانے آئے گا. ایک وقت تھا گھنٹوں بیان اور کئی مثالیں دے کر سمجھانا پڑتا تھا. آج آپ اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہیں، اپنی دادی اور نانی سے پوچھ لیجئے،
میری زندگی 100 برس کی گزری، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، مکان کے اوپر مکان بھی بھلا کبھی ہوتا ہے 2 منزلہ؟ وہ تعجب سے پوچھتے تھے، اور مجھے تو اس کا علم ہے، ہماری دادی اور نانی خود کہتی تھی کہ ہمارے شہر کے اندر 2 منزلہ جب مکان ہو گیا تو شہر کے سارے لوگ دیکھنے آتے تھے، یہ نیچے بھی مکان، اس کے اوپر بھی مکان، اتنا بڑا مکان ہے، بڑے ساہوکار ہیں یہ۔ آج تو آپ کو اس ہینڈ سیٹ اور موبائل کے ذریعے 100 منزلہ عمارت، 200 منزلہ عمارت، نہ جانے کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو دوسرے مالے پر چڑھنے کے لیے مشکل سے 2 منٹ 4 منٹ لگتے ہیں، بھلا 10ویں منزل پر کیا چڑھیں گے؟ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک بٹن لفٹ کا دباؤ اور پھر 200 منزل کے اینڈ حصے پر 1 منٹ میں پہنچ جاؤ۔ جہاں ہمارے جیسے اس وقت کے عقلوں میں یہ بات نہیں آتی ہوگی، یہ دور جدید نے ثابت کر دیا۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے چھوٹی سی، کہ لفٹ ایک ایسی چیز بنا دی گئی، 1 منٹ میں 500 منزل، ہزاروں فٹ اور میل کا سفر 1 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یہی حال اس پیغمبر کا ہے، اس نبی کا ہے، اس رسول کا ہے، جس کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اور کائنات بن گئی ہے۔ کائنات کے ان منکرین نے، ان منافقین نے، ان کافرین نے ایسی چیزیں بنائی، یہاں تو امام الانبیاء کی ذات ہے، آپ کے جوتے کی مٹی کے تذکرہ بھی عبادت ہے۔ اس ذات کا کیا کہنا، اللہ نے آپ کو براق پر سوار کیا، رحمت کا بٹن دبایا، 1 سیکنڈ میں آپ اللہ کے عرش پر جا کر پہنچ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال اس میں کی برکتیں، اس میں کی رحمتیں، یہ سفر کے اندر کیا کیا ہو گیا، بڑے نظارے ہیں، بڑی ہدایتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ یہ ہماری زندگی کو استوار کرنے کے لیے، صاف ستھری کرنے کے لیے، عمل میں لا کر چمکانے کے لیے بہت نمونے اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم کو ہمارے پیغمبر کا مقام بھی اس میں دکھایا گیا ہے۔ یہ وہ معراج ہے جس کے بارے میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عجیب عشقیہ انداز میں فرمایا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ پہنچے کمال کے عروج پر آپ، بلغ العلا بکمالہ، اس حصے کے اندر آپ کا کمال ظاہر ہوا، کشف الدجا بجمالہ، اس حصے کے اندر آپ کا حسن ظاہر ہو گیا، حسنت جمیع خصالہ، آپ کا درد بھرا، محبت بھرا، پیار بھرا جذبہ اور مہربانی بھی اس کے اندر ظاہر ہو گئی۔ خدا کی طرف سے ہم تماموں کو یہ تحفہ ملا، کہو پیار محبت کے ساتھ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اپنی بات کو یہاں سمیٹ رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس کی ترتیب وار آپ کے سامنے سلسلہ چلے گا، بیان آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، آپ نے سنی ہیں، آج کل بھی سننے والے ہیں، خدا پاک تماموں کو اپنے ایمان اور اعمال کو خوبصورت بناتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
اتباع میں، غلامی میں، آپ کے سنت کی روشنی میں جینا بھی مرنا بھی اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔